دبستان شبلی میں جن لوگوں کو آپ نے شمار کیا، شبلی نعمانی سے ان کا آغاز ہوتا ہے، سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، مولانا فلاحی، ابوالعلا مودودی، امین حسن اصلاحی، ہم جب ان کی مذہبی افکار کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے حضرات کہیں روایت سے جڑے ہوئے بھی ہیں، کہیں ان کی متفرق آراء بھی ہیں. تو وہ کیا چیز پیش نظر تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک منفرد زاویہ نگاہ دبستان شبلی کا اس کو نام دیا، اور ان کی کیا خدمات ہیں جن کو آپ نے یہاں بیان کیا ہے؟ میں نے یہ بات وہاں بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں یہ ترکیب کس پس منظر میں استعمال کر رہا ہوں. ہمارے ہاں مذہبی فکر کی ایک تاریخ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، اور پھر میں مذہبی فکر کے بارے میں بھی توجہ دلا دوں کہ مذہب تو اس ہدایت کا نام ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ملی ہے. چنانچہ بار بار میں یہ توجہ دلاتا ہوں کہ مذہب کا لفظ ہی اس وقت استعمال کیا جائے گا جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ ہدایت اللہ کے آخری پیغمبر نے دی ہے. کہاں دی ہے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ سنت میں ہے، یہ ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات میں ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسے دیا جائے گا اس کا فہم اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلادہ بنایا اور انسانوں کے گلے میں ڈال دیا اور وہ جانور ہیں اس سے بندھے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے. علامہ اقبال نے جب اپنے خطبات دیے، دیکھیے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یعنی مذہب نہیں، وہ تو آگے ان اسلام میں بیان ہوا ہے. مذہبی فکر، اس کی تشکیل جدید، اس کی ریکنسٹرکشن، اس کو ایک نئی صورت دینا. تو مذہبی فکر اپنی ذات میں انسانی کام ہے. ہمارے ہاں بھی اس مذہبی فکر کی ایک خاص، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، تاریخ ہے. اس میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے. ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ مختلف فنون کے حوالے سے بڑے لوگوں سے واقف ہیں. مثلا فقہ ہے، یعنی قانون. ظاہر ہے کہ مذہب کے جو بنیادی تصورات تھے یا مذہب میں جو قانون دیا گیا تھا اس کو سامنے رکھ کر ایک قانون کی بڑی روایت ہمارے ہاں قائم ہوئی. وہ اتنی بڑی روایت ہے کہ اس نے صدیوں تک مسلمانوں کے لیے وہ قانونی فکر فراہم کیا ہے جس پر یہ سلطنت چلتی رہی. اس کے بڑے لوگوں کو آپ فقہا کے نام سے بیان کرتے ہیں. یہ مالک ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ احمد بن حنبل ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. اسی طرح سے نحو کے ائمہ، آپ سیبوے کا نام لیتے ہیں، آپ زمخشری کا نام لیتے ہیں، آپ فرا کا نام لیتے ہیں. اسی طریقے سے علم تاریخ کے ماہرین ہیں. ابن خلدون کا اس میں بہت بڑا نام ہے. وہ مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی اور اس میں کام کیا، محدثین نے ایک پورے فن کو وجود بخشا، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک خصوصی امتیاز ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے کسی خاص فن میں تو اس طرح کا اختصاص نہیں کیا. یہ نہیں کہ اس سے واقف نہیں تھے، یعنی ان فنون کے وہ بھی علماء تھے، لیکن ان کا اصل کام کیا تھا، انہوں نے اس پورے دین کو ایک تعبیر میں ڈال دی. یعنی یہ گویا پورے دین پر کام تھا. دین کا مقصد کیا ہے، دین کے باہمی اجزاء کا ربط کیا ہے، وہ کس طرح مل کر ایک کل بنتے ہیں، اور کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب دین ہے جس کو آپ بیان کریں. یعنی یہ محض دین کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی فقہی بات نہیں ہے، بلکہ دین ہے. تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت بڑا نام امام غزالی کا ہے. اسی طرح ایک بڑا نام ابن تیمیہ کا اور ان کے شاگرد ابن قیم کا ہے. ایک ایسی تعبیر کے بانی ہوئے ہیں وہ کہ جس کا اس وقت تک اگر آپ غور کریں تو بڑی حد تک سیاسی غلبہ بھی مشرق وسطیٰ میں ہوا ہے. ایسے ہی امام غزالی نے جس طرح دین کو تعبیر کیا، جس کو دین کی صوفیانہ تعبیر کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک عمومی غلبہ ہوا ہے. اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں شاید 80-90% لوگ اسی تعبیر کے حاملین ہیں ہمارے ہاں. اسی طرح ایک بڑا نام اس میں شاہ ولی اللہ کا ہے. ایسا ہی ایک بڑا نام مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا ہے کہ انہوں نے دین کی ایک سیاسی تعبیر کی
اور وہ بھی پورے دین کی تعبیر ہے اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا. یہاں اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں ہے. اس پس منظر میں، یعنی یہ پس منظر تمام پس منظر ہے اس میں جو ایک علم کی روایت بنی ہمارے ہاں، اس علم کی روایت کو کئی چیلنج درپیش ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں. یعنی وہ چیلنج درپیش ہوا کہ جب صحابہ و تابعین کا دور ختم ہوا، نئی دنیا سے واسطہ پڑا. وہ چیلنج درپیش ہوا جب یونانی فلسفے کے اثرات ہم تک پہنچے. وہ چیلنج درپیش ہوا کہ جب دین کی صوفیانہ تعبیریں خواہ وہ ہندو مت سے آئیں یا فلاطینس سے آئیں یا دوسرے ذرائع سے آئیں، وہ اثر انداز ہونا شروع ہوئیں. دور حاضر میں بھی اس کو ایک چیلنج درپیش ہوا، اور وہ چیلنج مغربی تہذیب کا چیلنج تھا. یعنی علم کی تعبیرات بدل گئیں، ایک نیا دور پیدا ہوا، مغرب میں رینائسنس ہوا. اس کے نتیجے میں ایک انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ چلا. دنیا جو پہلے گاڈ سینٹرڈ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنیاد بنا کر انسان کو دیکھا جاتا تھا، وہ انسان سینٹرڈ ہو گئی، انسان مرکز ہو گئی. اور جدیدیت کے اس دور کو ہم نے دیکھا. اس کے نتیجے میں افکار پیدا ہوئے، خیالات پیدا ہوئے، سائنس کے عروج پایا. یہ ایک دوسرا چیلنج تھا، بڑا چیلنج جو مسلمانوں کے فکر کو پیش آیا. اس کا سامنا جو لوگ کر رہے تھے، یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال تھی، جو لوگ اس کا سامنا کر رہے تھے ان میں دو رویے پیدا ہوئے اس زمانے میں. تو ان میں سے ایک رویہ حفاظت کا رویہ تھا. یعنی جو ہمارے پاس میراث ہے بس اس کو سمیٹ کر بیٹھ جائیے، کہیں کوئی اس کو اچک نہ لے، لوگوں کے اندر اس کا رسوخ قائم رہے. کچھ لوگ دنیا سے بے شک آنکھیں بند کر لیں لیکن اس دین کو بچا لیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جذبہ بھی بڑا غیر معمولی جذبہ. اقبال نے ایک موقع پر کہا، معاف کیجیے گا، بلکہ اس کو اسرار و رموز میں ایک باقاعدہ عنوان بنایا ہے کہ جس وقت کسی قوم کے قوا میں اضمحلال پیدا ہو جائے تو اس میں تقلید اجتہادی بصیرت سے بہتر. تو ایک تقلیدی نوعیت کا جمود جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ بہرحال حفاظت کے دائیں سے پیدا ہونے والا ذہن تھا. اس ذہن کی نمائندگی سب سے بڑھ کر یہاں پر دو مکاتب فکر نے کی. یعنی ایک جن کو آپ بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کو آپ دیوبندی مکتب فکر کہتے ہیں. اب ہم ان کو روایتی علماء سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں کبھی. یعنی جو روایت علم کی قائم تھی، انہوں نے اس روایت کو محکم پکڑا اور یہ کہا کہ اسی پر رہنا چاہیے، اور ایسے لوگ پیدا کرنا چاہے، مدارس بنائے، ان کی تربیت کی، تعلیم دی انہیں، کہ جن کو ایک طرف اس تعبیر سے وابستے رکھا جو امام غزالی سے پیدا ہوئی تھی اور مسلمانوں کا احاطہ کر چکی تھی. دوسری جانب انہوں نے انتخاب کر لیا کہ مثلا ہم اب حنفی ہیں تو بس اس میں ایک تسلب ہوگا، اسی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور جو اجماعی روایت دین کی قائم ہو گئی ہے اس کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے. اگر وہ موضوع بحث بنی تو اس وقت ہم سیلاب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم بہہ جائیں گے پوری طرح. یہ ایک رجحان تھا. اس کو مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیے. جتنا بڑا سیلاب آ رہا تھا اور جس طرح کا طوفان تھا، اس کے مقابلے میں اس کی بھی ایک جگہ ہے. اس کو تاریخ کے عمل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اس کے بالمقابل وہ لوگ بھی کھڑے تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیا علم آ گیا ہے، نئی دنیا آ گئی ہے، اس نے بساط الٹ کے رکھ دی ہے، سوچنے کے انداز تبدیل کر دی ہے. یعنی مغرب میں جو رینائسنس ہوا اور جس میں گویا افکار کی تعمیر نو کی ایک تصویر سامنے آ گئی، تو یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں. اس کو دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. اب دنیا میں جینا ہے تو اسی کو سمجھ کر جینا ہے. اب جو تقاضے اس نے پیدا کر دیے انہی کا جواب دینا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا سر سید احمد خان ہیں ہمارے ہاں، وہ معمولی آدمی نہیں ہے. یعنی ان کا خلوص، ان کی قومی حمیت، ان کا دین کے ساتھ تعلق، ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ دو رائے نہیں رکھ سکتے. لیکن ریسپانس بالکل مختلف ہے. یعنی ادھر یہ ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں. طوفان گزر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض موقعوں پر ٹارنیڈو آتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہر چیز کو سمیٹتا چلا جاتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بچ جائیں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اپنے اندر بہت کچھ خیر رکھتا ہے. تو اب اس کے مطابق، یعنی دنیا میں جو اس نے صورت پیدا کر دی ہے، اس کے مطابق ہمیں بھی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ان کے ہاں زیادہ صورتحال یہ تھی کہ اب غور کرو، ہر چیز کو دیکھو، کس طرح دیکھنا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے. ادھر ایک نوعیت کی مصالحت کی کیفیت پیدا ہوئی
ادھر ایک نوعیت کی حفاظت کی صورت پیدا ہوئی، یعنی مدافعت کی ایک صورت پیدا، اور مدافعت میں بھی جو رویہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ سمیٹ کر بیٹھ جائیے۔ مدافعت تو ادھر بھی ہے، یعنی آپ اگر غور کریں تو سر سید کس طرح تڑپتے ہوئے انگلستان گئے ہیں ولیم مور کی کتاب کا جواب دینے کے لیے، یعنی انہوں نے جواب کیا دیا، اس میں کیا اسلوب اختیار کیا، اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ دو رویے تھے جو ہمارے ہاں پیدا ہوئے۔ جدید تعلیم پانی ہے، جدید علم کو حاصل کرنا ہے، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ حال ہی کی مسدس میں جو نوحہ پڑھا گیا، اور سر سید نے کہا ایک موقع کے اوپر کہ مجھ سے قیامت میں پوچھا گیا کیا لے کے آؤ گے، لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا کہ ہادی سے مسدس لکھوا کے لے آیا ہوں، یعنی یہ حیثیت تھی اس کی۔ تو ایک طرف یہ صورتحال، دوسری طرف یہ، اس میں شبلی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی صورتحال میں ایک درمیان کی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی مروبیت کا، مصالحت کا یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر دیکھنے والا اس کو اسی طرح تعبیر کرے گا کہ یہ طوفان ہے، اس طوفان میں کیا ہو گیا، ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی علم کی ایک پوری دنیا موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ موضوع بنا لیا انہوں نے سیرت کو، انہوں نے الفاروق المامون، کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کا علم کیا تھا، ان کی دنیا کیا تھی، وہ دنیا کے اندر کیا حیثیت رکھتے تھے، ان کی تہذیب کیا تھی، اس تہذیب کی تاریخ کیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، یہ ظاہر ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے مصالحت اور مروبیت کی بجائے ماضی کے اس تسلسل سے جڑ کر کھڑے ہونے کا انداز ہے ایک جانب۔ دوسری جانب شبلی کے ہاں وہ رسوخ موجود ہے جس کی تعبیر مذہبی فکر حفاظت میں کر رہی تھی، تو اس سے ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے درمیان میں ایک جامع شخصیت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ بہت بعد میں مولانا سید ابر اللہ مودودی صاحب نے اس کو اس طرح ادا کیا کہ میں ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں، یعنی جدید لوگ بھی جان سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، اور قدماء بھی جان سکتے ہیں کہ میں انہی کے اندر سے، انہی کی روایت میں سے اٹھا ہوا ایک آدمی ہوں۔ تو شبلی کا معاملہ بھی یہی تھا۔ شبلی نے نہ صرف یہ کہ اپنے مضامین کے لحاظ سے ایک روایت قائم کی، جن چیزوں کو انہوں نے علم کا موضوع بنایا ان کی طرف لوگوں کو توجہ ہوئی، جس طرح سے انہوں نے ایک تحقیقی انداز اختیار کیا چیزوں کو دیکھنے کا، وہ بھی لوگوں کے لیے بہت حد تک اجنبی تھا۔ پھر یہ کہ سر سید نے جو ایک نئے طرز تحریر کی بنیاد بنا دی تھی، اس کو علم کی حد تک بہت کمال تک پہنچا دیا انہوں نے۔ تو اس طرح وہ ایک نئے دبستان کی علامت بن گئے۔ اب اس دبستان نے جو مزاج یا جو افتاد پیدا کی، ایک بیچ کی راس کے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ کہ جو ادھر کو بھی جانتے ہوں ادھر کو بھی جانتے ہوں، قدیم سے بھی واقف ہوں جدید سے بھی واقف ہوں۔ اس میں نے بیان کیا نا کہ ایک موقع پر اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ اتنا پیچھے جاؤ کہ عہد صحابہ میں پہنچ جاؤ، اور اتنا آگے بڑھو کہ دنیا میں تم سے کوئی آگے نہ ہو۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو گویا ایک علامت کے طور پر آپ شبلی کی شخصیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دبستان شبلی کی تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ پھر بہت سے بڑے لوگ اسی طرز فکر کے ہو کر اٹھے۔ تو شبلی چونکہ اس کی پناہ کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے اگرچہ وہ بعد میں آنے والے تعبیرات میں، فہم میں، سوچنے میں بہت کچھ اختلافات بھی رکھتے ہیں، یعنی فرائی صاحب خود ایک دبستان کے بانی ہو گئے، اقبال کا اپنا ایک انداز ہے، اسی طرح حالی ہے، اسی طریقے سے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، خود ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی ہیں، یہ سب اپنے اپنے امتیازات رکھتے ہیں، لیکن وہ جو بنیادی رجحان شبلی نے پیدا کیا تھا، یا جس طرز تحریر کی بنیاد رکھی تھی، یا جس تحقیقی اسلوب کو رائج کرنے کی صحیح کی تھی، اور جس کے اثرات پورے بر صغیر پر ہوئے تھے، اس لحاظ سے یہ سب دبستان شبلی ہے۔ تو یہ تعبیر اس پس منظر میں اختیار کی ہے۔ ہم سبھی جو آپ فرماتے ہیں، آپ سے زیر بحث رہتا ہے مختلف گفتگوؤں میں بھی، کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو چیلنج شبلی کو درپیش تھا، وہ چیلنج اس سے بڑھ کے آج بھی اپنی طرف سے کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف سے سائنسی ایجادات، الہات کا غلغلہ، دوسری طرف وہی معاملہ ہے روایتی علماء۔ تو یہ جو دبستان شبلی نے بنیاد رکھی، جو بیچ ڈالا، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اسی نے اصل میں وہ جو مذہب کی اصل حفاظت، یعنی جذبہ جو دونوں طرف موجود تھا، اس کی عملی زندگی یا عملیات کے اندر کھڑے ہو کے حقیقی جواب دینے کی پھر کوشش کی؟ یہ تو شبلی سے ہی بات شروع ہو گئی تھی
لیکن کسی جواب کے لیے کچھ محکم بنیادیں ہوتی ہیں جو پہلے دن میں دریافت ہو جاتی. شبلی علم کی روایت پہ کھڑے ہوئے اس کا جواب بھی تلاش کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک نیا پریزنٹیشن یا پیشکش کا اسلوب بھی لوگوں کو بتا رہے تھے، متعارف کرا رہے تھے اس کو. اس میں جو ابتدا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں 3 لوگ ہیں. میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ جب میں مدرسے کے زمانے میں تھا تو بہت لوگوں کو پڑھا اور اپنے والد کی صحبت کی وجہ سے تصوف کی پوری شاعری، اس کے ادب، اس کی تاریخ سے وابستگی تھی. تو اس میں جن لوگوں نے دور حاضر کے لوگ کہیے کہ ایک طرح سے پوری شخصیت کا احاطہ کر لیا، وہ اقبال، ابوالکلام اور سید ابوالعلا مودودی، یہ دبستان شبلی کے لوگ ہیں. میں نے اسی حیثیت سے ان کو پیش بھی کیا ہے. وہ تینوں کے ہاں بہت سی انفرادیتیں ہیں، بہت سے تفردات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا انداز بھی ہے. تینوں اس چیلنج کو محسوس کر رہے ہیں. تینوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جدید کو بھی جانتے ہیں، قدیم کو بھی جانتے ہیں، اور تینوں کے لب و لہجے میں وہ چیز موجود ہے جس کی ابتدا شبلی نے کی تھی، بلکہ وہ کمال پر پہنچا ہے ان تینوں کے ہاں. ابوالکلام کی اپنی عبقریت ہے، ابوالعلا مودودی کا اپنا ایک دائرہ ہے، اقبال کے تو کیا ہی کہنے، اپنے عہد کی بڑی خوبصورت آواز تھی جس طریقے سے انہوں نے بہت سے حقائق کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد خود اس ساری تعبیر کو جو عنوان دیا ہے وہ انہوں نے دیا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک نئی تعبیر کی ضرورت ہے. اس کی محکم بنیادیں چاہیے تھی، ایسی بنیادیں کہ جو واقعی وہ نئی دنیا پیدا کر دیں. وہ حمید الدین فراہی نے پیدا کی، اور جب وہ پیدا ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس پر پھر ایک مدرسہ فکر کو تعمیر ہونا تھا. اس کی تعمیر جاری ہے. تو میرے نزدیک تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. جس طرح ایک جانب یاجوج و ماجوج کا غلبہ ہے، اسی طریقے سے دین کی صحیح تعبیر بھی سامنے آنی چاہیے تھی. اس کی بنا پڑی ہے ان کے کام سے. ان کے اپنے زمانے میں تو لوگ زیادہ متعارف نہیں ہوئے، اہل علم اگرچہ سب کے سب ان کے قدردان تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ مدرسہ فکر اپنی شناخت قائم کر رہا ہے. اس کو میں اگر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ شبلی نے جس چیز کی ابتدا کی تھی اس کو پہلی مرتبہ ایک محکم جگہ اگر کسی نے فراہم کی تو امام فراہی. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے، یعنی رشتہ داری بھی، استاد شاگرد کا تعلق بھی ہے، یعنی تعلق بڑا غیر معمولی ہے دونوں کا. پھر دارالمصنفین کے وہ بھی صدر رہے ہیں. اس کی ابتدا شبلی اکیڈمی کے نام سے رکھی گئی تھی. تو وہی مدرسہ فکر ہے، لیکن امام فراہی نے اس کو بڑی محکم بنیادوں پر استوار کر دیا. اب ایک نئی دنیا پیدا کرنے کے لیے تمام ضروری مسالہ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر باقی کام جو ہے وہ تاریخ اور اس سے لوگ واقف